بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جس بیماری پہ بات کریں گے وہ ہے فسٹیولا، پخانے کی جگہ کا زخم یا ناسور، یعنی شدید تکلیف دہ مرض ہے۔ یہ ایک ناسور ہے، مطلب ایک سوراخ یا سرنگ ہے جو آنتوں یا پخانے کی اندرونی جگہ سے بن کر پخانے کے ارد گرد کی جلد سے باہر کی طرف بن جاتی ہے۔ یہ زیادہ تر کسی انفیکشن یا پھوڑے یا زخم کی وجہ سے بنتی ہے، جس کی وجہ سے پیپ، درد اور سوجن پیدا ہو جاتی ہے۔ آئیے اب اس مرض کے علامات اور وجوہات کو پڑھتے ہیں اور اس کا بہترین علاج ہومیوپیتھک ادویات کے ذریعے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ چلیں علامات دیکھ لیتے ہیں کہ فسٹیولا کی کون کون سی علامات ہوتی ہیں۔ نمبر 1، پخانے کے ارد گرد آپ کو شدید درد ہوتا ہے جو ناقابل برداشت ہوتا ہے۔ نمبر 2، اس جگہ سے خون رستا ہے اور پخانہ کرنے کے بعد اکثر بلڈ کے اسپاٹس یا بلڈ کے قطرے آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ نمبر 3، بہت دیر تک بیٹھنے میں شدید تکلیف ہوتی ہے، بیٹھا نہیں جاتا۔ نمبر 4، چلنے میں اور حرکت کرنے میں شدید تکلیف ہوتی ہے تو فسٹیولا آرام سے چلنے پھرنے بھی نہیں دیتا۔ نمبر 5، سوجن آ جاتی ہے پخانے کے ارد گرد کی جگہ پہ، یا لمپ گٹلی سی سخت چیز بن جاتی ہے، پھوڑا شدید سخت ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے چلنا پھرنا بیٹھنا مشکل ہوتا ہے۔ نمبر 6، پس نکلنا شروع ہو جاتی ہے اور یہ پس کپڑوں پہ بھی لگتی ہے اور پخانے کے دوران بھی نکلتی ہے، یعنی خون اور پس دونوں چیزیں اس فسٹیولا میں یہ موجود ہوتی ہیں۔ بہت بری اسمیل آنا شروع ہو جاتی ہے اور آدمی یا مریض جو ہے وہ دوسروں کے درمیان بیٹھتے ہوئے شرمندگی محسوس کرتا ہے۔ نمبر 8، خارش ہونا شروع ہو جاتی ہے، شدید خارش پخانے کے ارد گرد کی جگہ پر جو ناقابل برداشت ہوتی ہے اور اگر اس کو کھجا لیا جائے تو خون نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ نمبر 9، بخار اور تھکن ایک بنیادی علامت ہے کیونکہ یہ انفیکشن ہے، زخم اور زخم کی وجہ سے یہ سب میں بخار اور تھکن رہتی ہے۔ نمبر 10، بار بار پھوڑے ہوتے ہیں، وائل یا ایپسس پھوڑے بار بار ہوتے ہیں، سخت پھوڑتے ہیں، پھر وہ بنتے ہیں، پھر وہ پھٹتے ہیں، ان میں سے خون، پس اور گندی اسمیل آتی ہے، تو یہ فسٹیولا کی علامات میں سے ہیں۔ پھر پس کے دھبے پڑ جاتے ہیں آپ کے انڈر ویئر پہ، آپ کے کپڑوں پر، جو مزید شرمندگی کا سبب بنتے ہیں۔ تو یہ تھی علامات فسٹیولا کی۔ اب ہم علامات کی وجوہات پڑھتے ہیں کہ آخر فسٹیولا کیوں ہو جاتا ہے، آپ اس کے مرض کا شکار کیوں ہو جاتے ہیں۔ نمبر 1 ہے یہ بیکٹیریل انفیکشن ہوتا ہے آپ کے پخانے کے ارد گرد کی جگہ پہ، جیسے باقی جسم میں بھی بیکٹیریا کا انفیکشن ہوتا ہے تو یہ اس جگہ کا انفیکشن بیکٹیریا کی وجہ سے ناسور بنا دیتا ہے۔ کرونک انفیکشن ہے، پرانا آپ کو بار بار وہاں پہ گٹلی بنتی رہی ہے، دانہ بنتا رہے، تو ایک وقت آتا ہے کہ وہ دانہ اور گٹلی خراب ہونا شروع ہوتی ہیں اور تو پھر وہ فسٹیولا میں شکیل کی طرح بن جاتی ہیں۔ انفلیمیٹری یعنی کہ آپ کے آنتوں میں سوجن ہوتی ہے جس کی وجہ سے آپ کو قبض رہتے ہیں، کبھی آپ کو دست رہتے ہیں، یعنی بہت عرصے تک اگر آپ کا پیٹ متاثر رہے، قبض رہے اور دست رہیں تو اس وجہ سے بھی آپ کو کچھ عرصے کے بعد فسٹیولا یا ناسور یعنی پخانے کی جگہ کا زخم ہو جاتا ہے۔ اور انجری ہو، اس جگہ پر کوئی چوٹ لگ گئی ہو، کوئی وزن دب گیا ہو تو یہ فسٹیولا ہوتا ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھیے گا، یہ پخانے کے بالکل ارد گرد بھی ہوتا ہے اور یہ کمر کی طرف جہاں سے پخانے کی یعنی کہ ہمارے کولے کی لکیر شروع ہو رہی ہوتی ہے یا وہاں پہ بھی ہو سکتا ہے، یعنی کہ پخانے کی لکیر میں کہیں بھی کسی بھی طرف ہو سکتا ہے۔ نمبر 5 یہ ہے کہ پرانی کوئی چوٹ لگی اندرونی اور بیرونی یا کوئی انفیکشن رہا تو اس وجہ سے بھی فسٹیولا ہوتا ہے۔ ٹیوبرکلوسس یعنی جو ٹی بی کے مریض ہیں ان کی ٹریٹمنٹ چلتی رہی ہے تو ٹیوبرکلوسس کے مریضوں کو بھی فسٹیولا ہونے کے جو رجحان ہے یا جو وجہ ہے وہ بہت زیادہ بنتی ہے۔ سیکچولی ٹرانسمیٹڈ انفیکشن یعنی کہ یہ سیکس کے دوران شوہر کے ساتھ کرتے ہوئے خاتون کو یا مرد کو بھی جو ہے، کیونکہ وہاں پہ آلریڈی بیکٹیریا کا انفیکشن موجود ہوتا ہے تو اس ناپاکی کی وجہ سے بھی جو ہے یہ انفیکشن بڑھتا ہے اور ناسور ہوتا ہے۔ کینسر اگر اینل ہے، ریکٹم ہے، یعنی کوئی ایسا مرض ہے جو بار بار زخم بن رہا ہے اور خراب ہو رہا ہے تو بھی فسٹیولا بن جائے گا۔ صفائی ستھرائی نہ رکھنے کی وجہ سے بار بار انفیکشن ہوتا ہے، نمبر 9 تو فسٹیولا بنتا ہے۔ اور نمبر 10 یہ کہ جن کا امیون سسٹم ویک ہوتا ہے، یعنی کہ جو کہ اعصابی طور پہ کمزور ہوتے ہیں، ذہنی طور پہ کمزور ہوتے ہیں، اسٹریس کا شکار ہوتے ہیں، ان میں بھی فسٹیولا بننے کا رجحان زیادہ ہوتا ہے۔ نمبر 11 جو ہے یہ سب سے اہم چیز ہے کہ اگر آپ چربی والی غذائی کھاتے ہیں جس کے اندر فیٹ بہت زیادہ ہے اور ڈیپ فرائڈ آئٹمز اور بیکری آئٹم کے شوقین ہیں تو بھی فسٹیولا بننے کا رجحان سب سے زیادہ ہوگا۔ اور نمبر 12 پہ کہ آپ سینڈیٹری ہیبٹس کا شکار ہیں، آپ چلنا پھرنا پسند نہیں کرتے، آپ ورزش نہیں کرتے، آپ گھومتے پھرتے نہیں ہیں تو بھی آپ کو یہ مرض پیدا ہو جاتا ہے۔ اب یہ ساری علامات وجوہات آپ اچھے طریقے سے سمجھ گئے ہوں گے۔ 3 بہترین ہومیوپیتھک ادویات بتا رہا ہوں جو اس مرض میں آپ کو انشاءاللہ فائدہ دیں گے اور آپ کو اس مرض سے نکالیں گی۔ نمبر 1 ہے سلیشیا، 200 طاقت میں لینی ہے۔ نمبر 2 ہے ہیپر سلف، اس کو بھی 200 طاقت میں لینا ہے۔ اور نمبر 3 ہے کلکیریا فاسٹ، اس کو بھی 200 پاور میں لینا ہے۔ ان 3 دوائیوں کو آپ کیسے استعمال کریں گے؟ 10 قطرے آپ نے ڈالنے، 1 گھونٹ نیم گرم پانی میں ڈال کے، یا سادے
پانی میں آپ نے 10 قطرے ایک دوا کے ڈالنے ہیں استعمال کرنے کے لیے. 1 نمبر دوا کو آپ صبح کے وقت استعمال کریں 10 قطرے, 2 نمبر دوا کو دوپہر کے وقت استعمال کریں, اور 3 نمبر دوا کو شام کے وقت استعمال کریں. تو اس اسکرین کا اسکرین شاٹ بھی لے لیں تاکہ یہ 3 دوائیاں صبح دوپہر شام آپ 10 قطرے ایک گھونٹ نیم گرم پانی میں ڈال کر استعمال کرتے رہیں. اگر آپ کا یہ مرض ابتدائی ہے جو میں نے بتایا تو پھر یہ 3 دوائیاں مکمل طور پہ کام کریں گی. لیکن اگر آپ کا مرض پرانا ہو گیا, آپ نے آپریشن بھی کرا لیا اور کافی مہینوں سے آپ کو یہ تنگ کر رہے ہیں, بار بار ہو جاتا ہے, تو اس صورت کے اندر آپ ایک کام کریں کہ ڈاکٹر مکرم سے ان کے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کریں. انشاءاللہ اپنا مکمل علاج بتائیں, مکمل علامات بتائیں. میں آپ کی پوری بات سننے کے بعد آپ کو بہترین ہومیوپیتھک ادویات جو ہے مکمل کورس جو ہے وہ تجویز کروں گا. تو اس کورس کے ذریعے انشاءاللہ آپ کا سارا مسئلہ حل ہو جائے گا. تو مکمل علاج کے لیے رابطہ کریں, اور اگر ابتدائی مسئلہ ہے تو یہ ادویات استعمال کریں. ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ.